الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. حاضرین مجلس، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں ایک کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مشفق محترم حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب حفظہ اللہ تعالی مجھے بہت سی شفقتوں اور محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ ان کی زندگی مزید مبارک فرما دے. اور ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد ابو بکر الوانی صاحب بہت ہی فرما برداری اور خوبصورت وقت ہمارے پاس مڈیالہ میں گزار کے آئے. یقیناً ان کی یہ سچی محبت ہے اپنے اساتذہ سے اور اپنے مادر علمی سے کہ ہمیں مختلف صورتوں میں، مختلف طریقوں میں، مختلف مواقع پہ یاد رکھتے ہیں. اللہ اس مسجد کو اور اس کے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں سب کو مزید ترقی عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں
آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام خوبصورت انداز و بیان اور خوبصورت آواز والے آئیں گے. میں اس نشست میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا طالب علم سمجھ رہا ہوں، جو کہ اپنی عادت ہے، جس کے فوائد بھی کافی دیکھنے کو ملے. کچھ دیر آپ کے سامنے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی تفسیر اور کچھ اس کے متعلقہ باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ رب تعالی شرح صدر فرما دے. جمادی الثانی کا مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس مہینہ میں ہوئی. صدیق کے بہت سارے معنی کیے گئے، من جملہ معانی میں سے ایک معنی جو فقیر کو سمجھ آیا وہ یہ کہ صدیق اسے کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں صدیق وہ عقیدت مند ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے محبوب کی نظریہ اور بات کی بھی حفاظت کرتا ہے. بس یہی آپ کے سامنے آج سنانا ہے انشاءاللہ العزیز، کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی ذات کی بھی حفاظت کرے، محافظ ہو، اور اپنے محبوب کے نظریہ اور بات کا بھی محافظ ہو. باتیں ساری آپ نے سنی ہیں، بس حاضری لگوانی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ توفیق دے دے کچھ بول سکوں آپ لوگوں کے سامنے. کہو آمین ثم آمین. یوں تو دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کرنے والے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج اور جماعت ہے، ان میں سب کا یہ مزاج رہا ہے کہ جنہوں نے دعوے کیے انہوں نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسے دعوے بھی کسی نے نہیں کیے اور ان جیسے دعووں کی تکمیل بھی کسی نے نہیں کی. قرآن کریم کے اس حصہ کی روشنی میں آپ ذرا دیکھیے نا کیا منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکہ جسے خطاب کر کے کہا تھا کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا. معلوم ہوا رسول اللہ خوش دلی سے نہیں جا رہے تھے، حالات ایسے بن چکے تھے کہ مجبور ہو چکے تھے کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا میرے محبوب کی مجبوری بن گیا. توحیدیوں کا مجمع ہے، بات بات سے ہم اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، جو خود مجبوریوں میں ہو اور اسے اپنی دلی چاہت کے خلاف کچھ کرنا پڑ جائے، وہ دوسروں کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ادھر ایسے کریں گے. یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ راضی نہ تھے. اگر دلی چاہت دیکھی جاتی تو چاہتے تھے کہ مکہ میں رہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہاں سے جانا پڑا. اور میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ جو دوسروں کے امر، آرڈر، حکم، اذن کے سامنے جھک جائے وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، عزت و ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، سارے بولو صرف کون ہے؟ علاقہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا ہو اور توحید نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور یوں کہہ لو مجمع اشاعتیوں کا ہو یا خطیب اشاعتیوں کا ہو توحید نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. واہ بچرا کے لوگوں، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے ہجرت کے واقعوں کو کچھ یوں نقل کیا. فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانا پڑا. آپ کے جانے سے پہلے صحابہ کرام مکہ کی سے مدینہ کی طرف رخ کر بیٹھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملی. میں کچھ دیر بیان کروں گا صرف، اور یہ میری کمزوری ہے. پوری توجہ سے کوئی آ رہا ہے آنے دو، جا رہا ہے جانے دو، بس میری طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہجرت کا واقعہ، یہ بہت ساری چیزیں میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن میں جو بیچ بیچ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. جی. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ فرمایا صدیق تو میرے ساتھ صرف مدینہ نہیں، میرے ساتھ تو وہاں تک جائے گا جہاں عمر اور عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا. سمجھ گئے ہو نا؟ اتنا تو سمجھنا چاہیے نا سب کو. اوائل بتا رہے ہیں کہ دورانیہ اور اختتام اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ. جی. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیوں نہیں تو میرے ساتھ ہوگا، تیاری پکڑ لے مدینہ منورہ جانا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں حضرت اسماء اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ساتھ لے جانے کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کر دیا. میرے محبوب نے اپنی جگہ پہ امین مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں محمد کے پاس جو امانتے ہیں وہ امانتے تیرے حوالے، تو نے آگے اپنی لوگوں تک پہنچا دینی ہے. یہ واقعات باتیں ان میں اونچ نیچ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المخرج الطاری ایمرجنسی رستے سے نکلے غار ثور کی طرف، اور رستے میں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی رسول اللہ نے فرمایا وہ ابو جہل تھا. لیکن ابو جہل کی آنکھوں میں رب تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈال دیا اس کی آنکھوں پہ، رسول اللہ نے فرمایا نہ اس نے مجھے دیکھا نہ صدیق اکبر کو دیکھا. وہاں بچرا کے لوگوں ایک بات تو ذرا مجھے بتاؤ نا کہ آنکھیں موجود ہوں، اس میں بینائی بھی ہو،
سب کچھ دکھا رہا ہو لیکن کوئی نہ دکھا دے روک دے، وہ صرف کون ہے؟ یوں تو ابو جہل کو سارا مکہ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں کے اندر، اس کی آنکھ کے کیمرے میں رسول اللہ کی تصویر بھی نہیں آئی اور ابو بکر کا چہرہ بھی نہیں آیا۔ چلتے گئے اور غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، میرے محبوب چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف صدیق آتا ہے، کبھی بائیں طرف صدیق آتا ہے، کبھی میرے محبوب کے آگے اور کبھی پیچھے، اسی خطرے کے اندر کہ کہیں میرے محبوب پہ حملہ نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس پہاڑ کے قریب گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کے جانا تھا، اب ذرا منظر دیکھیے گا بابچرا کے لوگوں توجہ کرنا۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ رسول اللہ سوار ہیں اور میرے محبوب کے پاؤں مبارک صدیق کے سینے کے قریب۔ یہاں ایک ذوقی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ میرے محبوب کے قدم مبارک اگر مکہ کی زمین پہ لگے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور یہی قدم جب مدینہ منورہ پہ لگتے ہیں تو ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ بابچرا کے لوگوں، اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، ایک ذوق بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر میرے محبوب کے قدم مکہ میں لگے تو مکہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر مدینہ کی زمین پہ محبوب کے قدم لگے تو وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اور میرا ایمان کہ اگر یہی قدم صدیق کے سینے کے قریب لگے تو صدیق بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے نا۔ اور ذرا اگلی بات سنو نا، سارے محبت میں مجھے جواب دو، مکہ ہمارے لیے قابل احترام ہے یا کہ نہیں؟ اور مدینہ بھی قابل احترام ہے یا کہ نہیں؟ بولو سارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اور اسی طرح ابو بکر کا سینہ اور اس کی ذات بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے یا کہ نہیں؟ پھر اگلی بات سنو نا، اگر یہ قدم مکہ مدینہ اور صدیق اکبر کے سینے پہ لگے تو قابل احترام، اور یہی قدم اور یہی وجود اگر عائشہ کے بستر پہ آئے تو وہ بستر اور عائشہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے نا۔ بات سمجھ گئے جی؟ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوار ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ آپ جن لوگوں نے غار ثور کا وہ منظر دیکھا، یوں زگزیگ بنا ہوا ہے، سیدھا رستہ اوپر نہیں جاتا، وہاں بچرا کے لوگوں یوں گھوم گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ شاید اس وجہ سے تھا کہ رستہ مشکل تھا، سیدھا چڑھنا بڑا مشکل، لیکن کہنے والے نے اپنے ذوق میں کیا خوب کہا، اس نے کہا رستہ مشکل نہیں، صدیق سیدھا بھی چڑھ سکتا تھا۔ اصل میں صدیق کے وجود پہ جب پوری نبوت آ گئی، صدیق کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ گھوم گھوم کے نہیں، وہ تو جھوم جھوم کے غار ثور پہ چڑھ گیا ہے نا۔ بات سمجھئے، وہ گھوم گھوم کے نہیں، وہ جھوم جھوم کے صدیق اکبر کہاں پہنچ گیا؟ غار ثور میں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہ پہنچے، اب کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ ذرا یہیں پہ ٹھہریے باہر، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، جا کے غار کی صفائی کر دی اور اپنے وجود سے کپڑا اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہا۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی وہاں پہ ٹکا دی
اور اب کہا میرے محبوب آپ اندر تشریف لائیے۔ اب رسول اللہ اندر گئے، غار کی صفائی ہوئی ہے اور وجود رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ کے لیے سرہانہ صدیق کی گود بن گئی۔ اب کیا ہوا بابچرا کے لوگوں، سنتے جاؤ سنتے جاؤ، جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ کی رحمتیں ضرور اتریں گی انشاءاللہ العزیز۔ ذرا بس اس تصورات میں دیکھتے جاؤ نا یہ کیسا منظر ہے۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اندر تشریف لے گئے، اب یہاں سے بات بعد میں شروع کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رونے لگ گئے۔ پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ میں عمر کی ساری زندگی کی نمازیں ابو بکر کے کھاتے میں ڈال دو، میں عمر کی سارے روزے ابو بکر کے کھاتے میں ڈال دو، میری ساری عبادات ابو بکر کو دے دو، لیکن وہ رات کے جس رات رسول اللہ کو لے کے گئے اور وہ جملہ کہ جو انہوں نے کہا تھا محبوب پہلے میں جاؤں گا بعد میں آپ آنا، مجھ عمر کو صرف وہ رات اور جملہ مل جائے، میں عمر اسی پہ راضی ہوں، ہے نا۔ اب دیکھیے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اب صدیق اکبر کی گود، رسول اللہ کا سر مبارک۔ یہاں بھی ایک بات سنا کے جاتا ہوں، میری لائبریری میں ایک کتاب علامہ ابن حجر مکی کی موجود، المنبہات عربی کی کتاب، جس کا فارسی اور پشتو میں ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تشریف فرمائے، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرمایا مجھے دنیا سے تین چیزیں بڑی پسند ہے، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے خوشبو لگانا محمد کو بڑا پسند ہے، مجھے اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، میں ابو بکر کو بھی رسول اللہ کی طرح تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا النظر الی وجہہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وانفاق مالی علی امری۔ یہ المنبہات میں علامہ ابن حجر مکی نے نقل کیا، فرمایا پہلی چیز میں ابو بکر کو یہ پسند ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ محمد کا ہو، دیدار کرتا رہوں۔ جب غار سور میں پہنچ گئے، میں سمجھتا ہوں ہجرت بھی ہونی تھی تو ضرور ہونی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ دشمن سے چھپنا تھا ضرور چھپنا تھا، لیکن رسول رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کی وہ چاہت پوری کر دی، صدیق صرف تو ہوگا، تیرا محبوب ہوگا، اور محبوب کا چہرہ بھی تیری گود میں ہوگا، دل لگا کے دیکھتے رہنا اور خوش ہو جانا، ہے نا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، کہو آمین، سبحان اللہ۔ جی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود، اب دشمن دانے پہ آ گیا غار کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اگر دشمن نے ذرا نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پہ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اپنے صحابی کے لیے، نص قطعی موجود ہے صدیق اکبر کی صحابیت پر۔ آج کوئی امریکہ میں بیٹھ کے بغیرت بکواس کر سکتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے بکواس کر سکتا ہے کہ صدیق کا ایمان ثابت کرو نا، میں کہتا ہوں باقی سارے صحابہ کے ایمان کو اپنی جگہ پہ آ جا ذرا قرآن کی روشنی میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، رسول اللہ نے اپنے صحابی کے لیے اپنے یار صدیق کو کہا صدیق غم نہ کر، جو مکہ سے ہمیں نکال سکتا ہے، جو غار سور میں ہمیں پہنچا سکتا ہے، جو یہاں ہمیں ٹھکانہ دے سکتا ہے،
ان اللہ معنا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دشمن کی نظروں سے بھی ضرور بچائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں بابچرا کے لوگوں، اس آیت کریمہ میں 10 سے زائد مرتبہ رب تعالیٰ نے رسول اللہ اور صدیق اکبر کا ذکر کیا، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں رب تعالیٰ نے رسول اللہ اور صدیق اکبر کا اکٹھے ذکر کیا۔ وہ 3 جگہیں کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا ثانی اثنین، ہے نا، 2 میں سے دوسرا۔ اب دوسری جگہ فرمایا اذ ہما فی الغار، اور تیسری جگہ فرمایا ان اللہ معنا۔ اب بچرا کے لوگوں اپنے ذوق کا ذرا اظہار کرنا، صدیق اکبر اور رسول اللہ کا تذکرہ 10 سے زائد مرتبہ اس آیت میں، لیکن اکٹھے تذکرہ 3 جگہ پہ کیا۔ اور کیوں کیا؟ اشارہ اس طرف کر دیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ویسے تو صدیق تیرے ساتھ ہے، لیکن تیری زندگی کے 3 موقعوں پہ صدیق ہی تیرے ساتھ ہوگا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہجرت کی رات، جی رب تعالیٰ نے 3 مقام پہ اس آیت میں صدیق اکبر اور رسول اللہ کا بالکل اکٹھا تذکرہ کر دیا اور سمجھا دیا کہ زندگی کے 3 مواقع ایسے آنے والے ہیں وہاں صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق ہی تمہیں نظر آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ ایک ہجرت کی رات رسول اللہ ہے اور صدیق اکبر۔ دوسرے نمبر پہ جب مکہ سے مدینہ کا درمیانی سفر، اس وقت بھی اگر تمہیں نظر آئے گا تو صدیق جیسا صحابی نہیں، باقی تو خدام ہوں گے، ان کی بات اپنی جگہ۔ اور تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے رسول اللہ اور صدیق کا اکٹھا ذکر کر کے اشارہ کیا اگر مکہ سے سفر کرتے ہوئے میرے محبوب کی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے صدیق ساتھ، پھر اس کے بعد سفر کے دوران بھی ساتھ، فرمایا تیسری مرتبہ ذکر کر کے اشارہ کیا صرف دنیا میں ساتھ نہیں بلکہ قبر بھی دونوں کی ساتھ بنا دوں گا۔ اچھا جی، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب طے شدہ ترتیب کے مطابق، توجہ فرمائیے جی، طے شدہ ترتیب کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود۔ شام کے وقت دودھ بھی پہنچ جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی بکر آ کے سارے حالات سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں، اور تیسرے دن ترتیب کے مطابق سواری بھی پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ سواری پہ سوار ہو گئے، ایک دن ایک رات اور آدھا دن سفر کر کے ایک چٹان کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے اور دودھ پینے کی طلب، بھوک کی طلب جب رسول اللہ کو محسوس ہوئی۔ یہاں بھی ایک بات کروں گا بابچرا کے لوگوں، ذرا مجھے بتانا، جسے بھوک لگتی ہو اسے نیند بھی آتی ہے، جسے نیند آتی ہو وہ سوتا بھی ضرور ہے۔ سارے محبت سے بولو، جسے بھوک لگے وہ حاجت روا نہیں، جو سوتا ہو وہ حاجت روا نہیں، بلکہ قرآن کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے تو نیند آنی تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اب رسول اللہ کو جب بھوک محسوس ہوئی، معبد کے گھر میں جا کے پوچھا، ایک بکری نظر آئی جس سے دودھ کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اتنا دودھ وہاں سے رب تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ معبد کی اولاد بھی دودھ پیتی رہی، کئی نسلوں تک وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے جب مدینہ منورہ کے وہاں دیکھا کہ ابو بریدہ صلی اللہ عنہ کو فرمایا صدیق
یہ بریدہ برد سے جس کا معنی ٹھنڈک رسول اللہ نے بتا دیا، ابو بکر یہ ہمارے لیے پریشانی کے دکھ کے سفر میں یہ ہمارے لیے ٹھنڈک بن کے آیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا تیرا قبیلہ کون سا؟ وہ کہنے لگے میں اسلم قبیلے سے۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق دیکھ پہلے ہمارے لیے ٹھنڈک بن کے آیا ہے، اب ہمارے لیے سلامتی بن کے بھی آیا ہے۔ پھر رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے 10 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ نے گزارا۔ اپنی وفات سے چند دن قبل جمعرات کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود، رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا، فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جانا چاہتا ہے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت میں جانا پسند کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہیں، رونے لگ گئے، اس وجہ سے کہ نبوت کا مزاج سمجھتے تھے۔ اب جب رونے لگ گئے صدیق اکبر تو سمجھ گئے تھے کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب ہمارے درمیان رسول اللہ زیادہ نہیں رہیں گے۔ بچرا کے لوگوں، میں ایک موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرما لینا۔ اب رسول اللہ کے اس خطبہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ میں ایک ذوق کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کے جانے کو سب سے پہلے سمجھا ہے نا، رسول اللہ کے بعد مصلی کا سب سے پہلے وارث بھی وہی صدیق ہوگا، ہے نا جی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، رسول اللہ نے فرمایا لا تبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ اب یہ خلافت بلا فصل کے دلائل سننا ذرا۔ پہلی دلیل کہ صدیق اکبر سب سے پہلے سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے، جو پہلے سمجھا ہے رسول اللہ کا دنیا سے جانا، وہ پہلا وارث ہوگا رسول اللہ کے مصلی کا۔ اور رسول اللہ نے دوسری دلیل گویا یوں دی، فرمایا ساری کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں مسجد نبوی میں بند کر دو، ایک ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ کہنے والے نے تو یہ کہا ہوگا یہ کھڑکی ہی تو ہے نا، لیکن فقیر کہتا ہے یہ کھڑکی نہیں، یہ خلافت کا پہلا دروازہ ہے۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے، یہ دوسرا اشارہ تھا خلافت کی طرف۔ اب جمعرات کے دن رسول اللہ نے عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات رسول اللہ نے پڑھی، مغرب کے بعد میرے محبوب گھر تشریف لے گئے، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فلما افاقا، جب رسول اللہ کو افاقہ ہوا، آپ اٹھے، پوچھا کہ اصلی الناس، بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں؟ رسول اللہ کو بتایا گیا اللہ کے محبوب ہم ینتظرونک، یہ سارے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ کو پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر اٹھے تو رسول اللہ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دے دو ابو بکر کو کہ چلو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ خلافت کی طرف تیسرا اشارہ رسول اللہ نے کر دیا۔ رٹا لگا لو لوگوں، آخر میں کچھ رنگ بنانا چاہتا ہوں، سن لو لوگوں۔ سب سے پہلے موت کا اشارہ کس نے سمجھا تھا؟ بولو، سب سے پہلے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے پہلے موت کا اشارہ کس نے سمجھا تھا؟ ابو بکر نے۔ پھر خلافت کے اندر بھی سب سے پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ بولو، جو مانتا ہے کہ خلیفہ پہلا ابو بکر وہ بولے۔ سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟
پھر رسول اللہ نے ساری کھڑکیاں بند کروا دی، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ یہ دوسرا اشارہ تھا خلافت کی طرف۔ اور تیسرا اشارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ بات تو آپ کا بچنا کے لوگوں پہلے بھی سنتے رہتے ہو، لیکن میں یہاں پہ ایک عقدہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب رسول اللہ خود بھی تو کہہ سکتے تھے نا ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ، یا یوں کہتے ابو بکر میرے پاس اسے بلاؤ، جب آ جاتے تو پھر کہتے جاؤ ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ صحابہ کو کیوں کہا کہ انہیں کہہ دو نماز پڑھائیں؟ اپنی ازواج کو کیوں کہا کہ انہیں کہہ دو نماز پڑھائیں؟ اشارہ اس بات کی طرف رسول اللہ نے کر دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ خلافت کا مسئلہ بھی تو تم نے ہی حل کرنا ہے، اب میں تمہاری زبان سے بھی حل کروانا چاہتا ہوں۔ میرے بعد اگر میرے مصلی کا پہلا وارث بنے گا تو ابو بکر بنے گا۔ بات سمجھئے؟ کتنے دلائل ہو گئے؟ میں نے کہا نا یہ سب آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں آج بس ایک دل کیا، میں نے بڑا سوچا کیا سناؤں، میں نے کہا چلو یہ عنوان سناتا اور کچھ باتیں آخر میں بھی کرنا چاہوں گا۔ تو سکی سمجھا بھائی ختم ہونے لگی تقریر؟ جی مجھے میرے محترم میرے بزرگ حضرت قاری صاحب نے بڑا کھلا ٹائم دیا ہے انشاءاللہ۔ اب سنیے گا جی، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، سنیں گے آپ لوگ؟ جی اچھا جی، سبحان اللہ۔ بتاؤ ذرا کتنے دلائل ہو گئے خلافت بلا فصل کے، ذرا بولو نا، اور بولو نا محبت سے، کتنے دلائل ہو گئے؟ 3 دلائل۔ اب رسول اللہ نے لوگوں کی زبان سے یہ مسئلہ کیوں حل کروایا کہ بعد میں بھی تو انہوں نے کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں اپنی زندگی میں انہی سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اگر مصلی کا پہلا وارث بنے گا تو بولو کون بنے گا؟ دوسری وجہ کہ رسول اللہ نے کیوں کہا کہ مروا ابا بکر، تاکہ لوگ آپس میں مشورے کی اہمیت کو باقی رکھیں۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا آپس میں باہمی مشاورت سے بات طے کر کے معاملہ چلایا کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان درازی کرنے والے، قلم اٹھانے والوں نے بڑی بڑی جرت کی۔ ایک جرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ کی لوگوں نے، دیکھو جی ابھی رسول اللہ کی میت مبارک پڑی ہوئی تھی، آپ کا وجود اطہر دنیا میں ابھی موجود تھا، لیکن صدیق اکبر کو خلافت کی پڑ گئی سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے، پہلے خلیفہ بنے بعد میں آ کے جنازہ پڑھا، یا بعد میں آ کے رسول اللہ کو قبر کے حوالے کیا۔ لیکن سن لو ذرا وہاں بچا کے لوگوں، نہیں صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ کی کفن دفن تدفین کے معاملے میں مصروف تھے۔ کسی نے آ کے بتایا اے عمر سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ ابو بکر نے خود بات نہیں چھیڑی بلکہ چھڑی ہوئی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا الائمۃ من قریش، اگر سردار ہوگا تو قریشیوں سے ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا، اگر قریشیوں سے سردار ہوگا تو پھر وہ سردار ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے جی؟ اب سمجھیے گا جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلیل کی وجہ سے خلیفہ بنے کہ الائمۃ من قریش، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا قریشیوں سے سردار ہوگا۔ آؤ چلو ایک تار ہلانا چاہتا ہوں، دل کی تاریں ذرا کرنٹ لانا چاہتا ہوں۔ اگر صدیق اکبر اس وجہ سے خلیفہ بن سکتے ہیں کہ حضرت قریشیوں میں سے تھے، تو پھر علماء اور محققین تشریف فرمائے، پوچھ لو ان سے، پھر بنو امیہ بھی تو قریش کا قبیلہ ہے۔ اگر اس حدیث کی وجہ سے صدیق خلیفہ بن سکتا ہے تو اس حدیث کی وجہ سے میرا معاویہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ بھی تو پھر قریشیوں میں سے ہے نا۔ چلو مشکل مضمون نہیں چھیڑتے، ورنہ ہماری بڑا دلچسپی والا مضمون ہے، اگر ہمیں موقع ملے نا ہم اس پہ بولتے ہیں پھر۔ اچھا جی بتاؤ ذرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کا دن تھا،
رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھاؤ، بھولنا نہیں بھولنا نہیں۔ کتنے دلائل دے چکا ہوں، خلافت بلا فصل پہ بولو، کتنے دلائل؟ 3۔ جب جمعے کا دن آیا، حضرت رسول کریم اپنے حجرہ میں تشریف فرمائے، آواز آئی اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ رسول اللہ چونک اٹھے، آواز میرے صدیق کی تو نہیں، دیکھا وہ تو حضرت عمر تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا اس کا معنی اپنے ذوق میں کرتا ہوں، جسے پسند آئے محبت سے ضرور جواب دینا، وا بچنا کے لوگوں۔ رسول اللہ نے فرمایا لا، اشارہ اس طرف کا، میں موجود ہوں، سننا، میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، اور میری زندگی میں، اگر میری زندگی میں، میری حیات میں اگر میرے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوا سجدہ ہے تو وہ ابو بکر ہی سجدہ ہے۔ اب کتنے دلائل ہو گئے خلافت بلا فصل کے؟ 4 دلائل۔ پھر اگلا دن ہفتے کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے سہارا لے کر 2 لوگوں کا، اور جا کے دیکھا صدیق اکبر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے، میں اس کا معنی بھی اپنے ذوق میں کرتا ہوں، سوچ کے لایا ہوں، جسے پسند آئے ضرور داد دے دینا۔ پہلے جمعے کے دن فرمایا اللہ میری زندگی ہو، میں موجود ہوں، میری زندگی میں اگر مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ ہے تو ابو بکر سجدہ ہے۔ اور ہفتے کے دن رسول اللہ نے فرمایا مکانک ابو بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے، میں نماز پڑھانے نہیں آیا بلکہ تیری خلافت پہ مہر لگانے آیا ہوں، ہے نا؟ کیا آیا ہوں؟ تیری خلافت پہ مہر لگانے آیا ہوں۔ یقین جانیے صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رستے میں میرا خیال میں کوئی 6 جگہ پہ اپنے محبین کے پاس رکا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے، درمیان میں ایک پروگرام مس بھی کر دیا میں نے، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ آپ ایسے سنو گے یا میں ایسا سناؤں گا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا۔ یقیناً یہ سب انتظام کرنے والوں کا اخلاص ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی میں بہت کچھ سنانے والا ہوں انشاءاللہ۔ تے سید زبیر شاہ صاحب تے اسمت اللہ ملتانی صاحب تے دوسرے مہمانوں کو تو سنان گے جی، چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، سبحان اللہ، سچ بتانا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ دل لگا ہے کہ نہیں لگا؟ جی اچھا جی، میرا گھنٹے کا ٹائم پورا ہو گیا، 10 حضرت جی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا صدیق مکانک ابا بکر، میں نماز پڑھانے نہیں آیا صدیق، اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے، میں تو تیری خلافت پہ مہر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اب سارے میرے ساتھ بولو ذرا، خلافت پہ کتنے دلائل ہو گئے؟ سب سے پہلے موت کا اشارہ سمجھنے والا ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت رسول کریم نے ساری کھڑکیاں بند کروائیں، ایک کھلی رہی، پھر کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر کہا اللہ میری زندگی میں مصلی پہ اگر سجدہ ہے تو ابو بکر، رہی بات بعد میں تو زندگی میں اگر ابو بکر سج رہا ہے تو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی پہلے ابو بکر ہی سجے گا۔ اور پھر 5ویں دلیل ہفتے کے دن رسول اللہ نے فرمایا مکانک ابا بکر، تیری خلافت پہ مہر میں محمد کی لگ گئی، آج میں نے خود دیکھ لیا۔ اب رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو نا، کہیں بھی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خلاف شرع کام کو دیکھا تو فوراً منع کیا، لیکن صدیق کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو منع نہیں بلکہ تصدیق کر دی۔ میرے بعد بولو سب سے پہلا خلیفہ کون ہوگا؟ بولو بولو، سب سے پہلا خلیفہ کون ہوگا؟ پھر ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کا دن آیا، رسول اللہ نے غلام آزاد کر دیے۔ سوار کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت دیکھا اور یوں پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے۔
جماعت صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکراہٹ والا چہرہ بنایا. اور کیوں مسکرائے تھے ذرا اس کی مثال قرآن میں دیکھو نا. قرآن کہتا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ. فرمایا کہ جس وقت انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک بیج لگاتا ہے، چلتے چلتے جب وہ پھل والی اور دانے والا ہو جاتا ہے کتنا مالک خوش ہوتا ہے. رسول اللہ بھی اس وجہ سے مسکرائے تھے کہ بیج تو میں نے مکہ میں 23 سال پہلے لگایا تھا، 13 سال وہاں میں نے پودے کو پانی دیا، 10 سال میں نے مدینہ منورہ میں آ کے پانی دیا، اور یہاں کے رسول اللہ مسکرا پڑے کہ اب میں محمد دنیا میں نہ بھی رہا تو دین کا کام رکے گا نہیں، چلتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ جی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. دیکھا کہ صدیق جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کی. پوچھا رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک؟ ہاں جی بہتر ہے. صدیق اکبر مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے. جب باہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، بعد میں خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی. حضرت رسول کریم یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. دیکھو نا وہاں بچنا کے لوگوں، میرے محبوب پہ موت آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم نے بچنا ہے نہیں بچنا. بس اس وقت سارے دل اللہ کی طرف متوجہ کرو اور فکر آخرت ہمیں پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کے اما عائشہ کے سینے کے قریب ٹیک لگائی ہوئی ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر جو اما عائشہ کے بھائی ہیں، صدیق اکبر کے بیٹے، مسواک اٹھائی تشریف لائے. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اما عائشہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میں مسواک کروں. اما عائشہ نے وہی مسواک لے کے اپنے دانتوں سے اپنے منہ میں رکھ کے نرم کی. رسول اللہ نے اپنی اسی مسواک کو لے کے رسول اللہ نے مسواک کر لی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. یوں رسول اللہ نے ہاتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، بخاری سنا رہا ہوں، فرماتے کہ اللہم بالرفیق الاعلی. رسول اللہ نے یوں انگلی اٹھائی ہوئی، لیکن جیسے ہی روح قبض ہوئی رسول اللہ کا ہاتھ نیچے آ گیا. اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ اب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہاں بچنا کے لوگوں، یہاں اپنے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے ادھر اشارہ کیا تھا رفیق اعلیٰ کا یا حجرہ کی طرف کیا؟ بولو کس طرف اشارہ کیا؟ جو عرش معلیٰ کے نیچے مقام ہے اس کی طرف. معلوم ہوا رسول اللہ دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہے، برزخی زندگی میں، دنیاوی زندگی نہیں. لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے یار یہ تو کہیں گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ آؤ پھر قرآن کریم کہتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اگر زمین میں ایک دانہ لگا دو، اس میں جب صلاحیت پیدا ہو رب اسے زمین میں نہیں رہنے دیتا. اور اگر پیغمبر کے وجود میں روح ہو تو رب کیسے قبر میں رہنا برداشت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اشارہ کیا، ہاتھ نیچے ہو گیا، مدینہ میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی نہ کہے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں اپنے موضوع کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے جیسا کہ ہجرت کے رستے میں حفاظت کی، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات اور نظریے کی بھی حفاظت کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور 4 آیات قرآن کریم کی تلاوت کی، اور اس سے پہلے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. محبت سے کہو سبحان اللہ. جی فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। मैं माना करूंगा अपने लफ्जों में, ये इल्का शुदा माना है, इल्हामी माना है। सिद्दीक कहना चाहते थे जिसने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह को माबूद समझ रखा था उसे चाहिए कि अपने अकीदे का रुख मोड़ ले, और जिसने अपने माबूद अल्लाह को सिर्फ मान रखा था उसे चाहिए कि इसी नजरिए पे इस्तिकामत इख्तियार रखे। कहो सुभान सुभान अल्लाह। जी फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के नजरिए की हिफाजत इस मौका पे करके अपना सिद्दीक को ना साबित कर दिया। वह बचना के लोगों 5-7 मिनट मुझे इसी तरह आपके तवज्जो के चाहिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया और 4 आयात पढ़ी। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ऐसे नहीं यार, मोहब्बत से फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। फिर सुनो बड़ा लुत्फ आ रहा है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और दूसरे नंबर पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और तीसरे नंबर पे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। मेरे भाई राशिद साहब तायीद करेंगे, उलमा करेंगे। सिद्दीक़ अकबर ने दलाइल देते देते हद खत्म कर दी। फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सुभान अल्लाह। फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। जनाबे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। सिद्दीक ने अपना सच्चा होना साबित कर दिया कि सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह के नजरिए की भी हिफाजत कर दी। जब उम्मत फिसलने लगी तो सहारा किसने दिया? बोलो, सहारा किसने दिया? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हौसला दिया। अब यहाँ पे एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। उलमा तशरीफ फरमाए, मेरे मोहतरम हजरत कारी अय्यूब साहब भी तशरीफ फरमाए। कमजोर बातें करने का मिजाज नहीं, इशातियों का मिजाज नहीं। 4 इख्तिलाफ रसूलुल्लाह की वफात के बाद सामने आए। 4 इख्तिलाफ, खलीफा कौन बनेगा, कब्र कहाँ बनेगी, गुस्ल के वक्त कपड़े रसूलुल्लाह के उतारे जाएंगे या नहीं, और कब्र कैसी बनाई जाएगी, लहद होगी या शक की सूरत में। वाह बचरा के लोगों, लाओ कोई किताब, लाओ कोई तसनीफ सामने। एक सहाबी ने भी कहा हो, आओ रसूलुल्लाह के वजूद अतहर के पास जाके पूछते हैं कि रसूलुल्लाह हमें बता दें। किसी सहाबी ने नहीं कहा, इसलिए कि सहाबा का अकीदा था पैगंबर दुनिया से जाने के बाद कब्र के बाहर हो तब या कब्र के अंदर हो सुनता नहीं। पर्दों के पीछे सुनने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात है। कब पर्दों के पीछे सुनने वाला सिर्फ कौन है? सुभान अल्लाह। जी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 इख्तिलाफ सहाबा के सामने आए। कैसे हल हुए मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। ये मुस्तकिल उन्वान है कि 4 इख्तिलाफ कैसे हल हुए, लेकिन किसी सहाबी ने ये नहीं कहा आओ रसूलुल्लाह से पूछते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह उस वक्त आपका वजूद अतहर आपकी कब्र मुबारक से बाहर था, लेकिन क्यों? अकीदा था। सहाबा का ये अकीदा और नजरिया था कि नबी दुनिया से जाने के बाद कब्र के बाहर हो तब या कब्र के अंदर हो तब फिर भी नहीं सुनता, इसलिए कि पर्दों के पीछे माफों का लसबाब सुनने वाला सारे बोलो सिर्फ कौन है? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन कर दिए गए मदीना मुनव्वरा के अंदर, हुजरा आयशा के अंदर। जब रसूलुल्लाह को दफन कर दिया गया फिर क्या हुआ? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अम्मा फातिमा ने फरमाया
اطابت انفسکم من تحسو رسول اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی دیر مجھے دے دیں, میں منتظمین سے کہوں گا مجھے 10 منٹ دے دیں صرف, میں ایک پیک پہ پہنچ چکا ہوں, اللہ کرے میں بات کو پورا کر سکوں. ابھی تو میں نے خلافت بلا فصل کو اور ذرا کھولنا ہے انشاءاللہ. ابھی کتنے دلائل ہو گئے بولو؟ 5 دلائل. جی سنو جی, حضرت اما فاطمہ نے فرمایا طابت انفسکم من تحسو رسول اللہ. اے انس ذرا یہ تو بتاؤ نا تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم نے کتنے خوبصورت شخصیت کے اوپر مٹی ڈال دی. حضرت اما فاطمہ نے شعر پڑھے, فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا. حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے بابا سے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ اتنی تکلیفوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا, اتنے دکھ دیکھنے پڑے, اگر یہ دکھ دنوں پہ آتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہاں بھی ایک ضرب لگانا چاہتا ہوں. اما فاطمہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں, تبھی تو غم کر رہی ہیں. اگر یہ یقین ہوتا کہ میرے محبوب قبر میں زندہ ہے, پریشان کہاں ہوتی, چلو قبر پہ آ کے بات کر لوں گی. پتا تھا جو دنیا سے چلا جائے وہ سنتا نہیں, اسے دنیا والوں کے حالات کا نہیں پتا ہوتا. اما فاطمہ نے یہ پڑھا. واہ بچرا کے لوگوں, اگلی بات ذرا سنو نا. جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے, اور جس دن حضرت بلال کی طبیعت خراب ہوئی, دنیا سے جانے لگے, بلال موت کی وجہ سے ڈرے نہیں, بلال پریشان نہیں ہوئے, بلکہ فرمایا اذن القی الاحبۃ واصحابی, میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جنت میں مجھے محمد کا دیدار نصیب ہو جائے گا. سبحان. جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے, ایک صحابی کی آنکھیں تھیں, نظر آتا تھا. اس صحابی نے اللہ سے مانگا اللہم اجعلنی ضریرا, اے اللہ مجھے نابینا کر دے. کیوں نابینا کر دے؟ اس وجہ سے کہ مولا جب ان آنکھوں نے محمد کو نہیں دیکھنا تو پھر ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیوں صحابہ نے ایسی باتیں کہی تھیں, اما فاطمہ نے کیوں ایسے باتیں کہی تھیں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا. نہ کسی جمعرات کو روح واپس آتی ہے, نہ کسی دن میں روح واپس آتی ہے, بلکہ جو چلا جائے وہ چلا جاتا ہے. اور اس کا امساک اتنا مضبوط, وہ آسمان کو نیچے نہیں آنے دیتا. اگر اس کی وجہ سے آسمان نیچے نہیں آتا, قیامت سے پہلے کوئی روح دوبارہ جسم میں واپس نہیں آ سکتی. سبحان. اچھا چلو میں موضوع سے نہ تھوڑا سا پھر گیا ہوں, اب سنیے گا. حضرت صدیق اکبر کے کتنے خلافت کے دلائل دیے بولو. آؤ ذرا آخر میں 2 باتیں سن لیجئے. یہ میرے سامنے 30واں پارہ اور سورہ واللیل میں پڑھنے لگا ہوں. فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. سبحان. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ نے اس صورت میں ذکر کی. ذرا توجہ کرنا, قرآن کی طرف دیکھنا, بات تب سمجھ آئے گی. یہ حضرت صدیق اکبر کی شان والی صورت, اور یہ سورت الضحیٰ ہے جس میں صدیق اکبر کے بعد رسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ ہے. بات سنیے گا ذرا, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ میری طرف رکھنا, میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, 2 باتیں کروں گا. جی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے پہلے سنیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے پہلے رب تعالیٰ نے سورۃ اللیل کا ذکر کیا. توجہ میری طرف کرنا. یہ اس سورت کو سورہ ابی بکر بھی کہتے ہیں, اور آگے سورۃ الضحیٰ ہے, اسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں. امام رازی نے بات نقل کی, قرطبی اٹھا کے دیکھو, اور بھی کی تفسیریں دیکھو.
رب تعالیٰ نے پہلے سورۃ اللیل یعنی سورہ ابی بکر کو ذکر کیا، بعد میں سورۃ الضحیٰ یعنی سورہ محمد کو ذکر کیا۔ مولا یہ ترتیب کیوں رکھ دی؟ پہلے سورۃ الضحیٰ آ جاتی، بعد میں سورۃ اللیل آ جاتی۔ رب تعالیٰ نے پہلے سورہ ابی بکر کہہ کے یہ سمجھا دیا کہ اگر محمد تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے ابو بکر کے قدموں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، ہے نا؟ ایسے نہیں کہ ابو بکر کو کراس کر کے تم رسول اللہ کے بن جاؤ، نہیں نہیں، پہلے سورۃ اللیل ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ابو بکر کو مانو گے تو رسول اللہ کے بن سکو گے۔ اب اگلی بات سنو، اب میں نا سبحان اللہ ایک سائڈ پہ کر دو، اور پھر جب رسول اللہ کی صورت ذکر کی فرمایا والضحیٰ، والضحیٰ کے فوراً بعد پھر واللیل کیوں کہہ دیا؟ سمجھے ہو؟ پہلے واللیل پھر والضحیٰ پھر واللیل، یہ کیا ہوا ہے نا؟ بات سوال سمجھنا ذرا، یہ تفسیری بات ہے، صرف سوکھیاں سوکھیاں گلاں نہ سنیا کرو، کوئی اوکھیاں گلاں سنن دا بھی مزاج بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ تفسیری نکات یہ کب وقت آئے گا جب مفسرین کی لکھی ہوئی باتیں عوام کو سنائی جائیں گی، ذرا مزاج بنائیے اپنا۔ پہلے واللیل اذا یغشا، پھر والضحیٰ پھر واللیل، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، پہلے بھی واللیل جو سورہ ابی بکر، پھر والضحیٰ جو سورہ محمد، پھر سورہ محمد کے اندر بھی پھر فوراً واللیل کیوں کہہ دیا؟ اشارہ رب تعالیٰ نے اس طرف کیا، پہلے مجھے بتاؤ سبحان اللہ کون کہے گا؟ بلند آواز سے کون کہے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کون کہے گا؟ اور ماحول بنا دو ایک مرتبہ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ بس مجھے اسی طرح کی سبحان اللہ چاہیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ تسی آخو گے مولوی صاحب ساری دھون کے لوا دیتی جگہ کی آکھیں گے، نہیں، سنو، پہلے واللیل سورہ ابی بکر، پھر والضحیٰ سورہ محمد، پھر والضحیٰ میں فوراً واللیل کہہ کے کس طرف اشارہ کیا؟ اٹھاؤ افضل معروف تفسیر بھی، تفسیر حقانی جسے فتح المنان بھی کہتے ہیں، پہلے واللیل پھر والضحیٰ پھر فوراً ہی واللیل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محمد تک پہنچنے کے لیے ابو بکر، بولو بولو، لیکن یہ وہ سبحان، ہاتھ نکالو، کھڑے کرو، شاباش، اور سبحان، بس جسے جسے صدیق سے پیار ہے بولنا پڑے گا۔ رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے کس کو ماننا پڑے گا؟ ابو بکر کو، ہاتھ بلند کرو نا، ابو بکر کو۔ چاہتے ہو کہ جمشید بھائی ناتے سنائیں آپ کو؟ جی، تو پھر پہلے مینو بھی ہٹانا پے گا، تو اتنا ہی ہوئے گا جی پہلے سبحان اللہ آنکھو گے تھے۔ میں نے بھی یہ ضد میں نے پوری تقریر میں نہیں لگائی جو اب لگا کے بیٹھ گیا ہوں، بات سمجھ گئے؟ لیکن مجھے یار سبحان اللہ چاہیے نا، تاکہ مجھے گجرا والا تک نیند نہ آئے اب اس خوشی میں کہ لوگوں نے سبحان اللہ کہی تھی۔ کہو گے کہ نہیں کہو گے انشاءاللہ؟ سنو سنو، رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے صدیق، پھر والضحیٰ پھر واللیل، اشارہ کیا جس طرح کے محمد تک پہنچنے کے لیے صدیق جانا پڑے گا، پھر والضحیٰ کے بعد واللیل کہہ کے اشارہ کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد مصلی کا وارث بھی فوراً صدیق بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب